تو یہ پوائنٹس تھے جو ریسنٹلی پروسیس چلا ہے اور لوگوں کو ویزاز ملے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مئی 2023 میں کچھ رولز اور ریگولیشنز جو تھے وہ لانچ کیے گئے تھے, جس کے تحت اسٹڈی ویزا کے اوپر جو بچے اور بچیاں جا رہے تھے اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے کر, ان کو بھی ٹائٹ کر دیا گیا تھا. وہ رولز کیا تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو لیٹسٹ رولز ہیں جو آگے پیچھے سے آپ سنتے آ رہے ہیں, آج آپ کو مکمل بتا دیے جائیں گے. تو ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سے دیکھیے گا اور اس کے بعد اس چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور فرینڈس کے ساتھ پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. اینڈنگ دا ابیلٹی آف نیئرلی آل اسٹوڈنٹ ٹو برنگ ڈیپینڈنس ٹو دا UK. پہلا رول امپلیمنٹ ہوا وہ یہ تھا ہوم آفس کی طرف سے کہ اب اسٹوڈنٹس کے اندر وہ ابیلٹی ختم کر دی جائے گی کہ وہ اپنے ساتھ ڈیپینڈنٹس کو لے کر آ سکیں. پہلے اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ اپنے پارٹنرز کو, اپنے بچوں کو بھی لے کر جا رہے تھے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے, ریسٹرکٹنگ کیئر ورکرز فرام برنگنگ فیملی ممبرز. ورک پرمٹ میں کیئر ہوم میں کام کرنے والے لوگ پاکستان سے اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر جا رہے تھے اور یہ خاصی کثیر تعداد میں عمل ہو رہا تھا, اس کو بھی روک دیا گیا. تیسرا پوائنٹ کیا ہے, ریکوائرنگ کیئر پرووائڈرز ٹو رجسٹر ود دا کیئر کوالٹی کمیشن دے آر اسپانسرنگ مائیگرنٹ کیئر ورکرز. اس سے پہلے کیئر ہوم والے اپنی صوابدید پہ ورک پرمٹ جاری کر رہے تھے, لیکن اب ان کو کیئر کوالٹی کمیشن سے رابطہ کرنا پڑے گا اگر وہ انٹرنیشنلی کسی بھی کنٹری میں ورکر کو اسپانسر کرتے ہیں. چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں, کمیشننگ دا مائگریشن ایڈوائزری کمیٹی ٹو کیری آؤٹ اے ریپڈ ریویو آف گریجویٹ روٹ فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ٹو پریونٹ ابیوز, پروٹیکٹ دا انٹیگریٹی اینڈ کوالٹی آف UK ہائر ایجوکیشن اینڈ انشور اٹ ورکس ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا UK. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو نیوز ہے یہ تھوڑی سی ڈینجرس بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو UK میں اسٹڈی کے لیے جا چکے ہیں آلریڈی, جن کی تعداد جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب ہے. اب گریجویٹ روٹ فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے مانیٹر کرنے کے لیے مائگریشن ایڈوائزری کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس پروسیس کے ویوز کو چیک کرے گا. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ وہاں پہ جا کے جنرلی اسٹڈی نہیں کرتا اور پھر اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جاب بھی وہاں پہ نہیں کرتا تو وہ گریجویٹ روٹ کا جو پروسیس ہے اس سے وہ آؤٹ ہو جائے گا, مائٹ بھی اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے, اس کو پوسٹ ورک ویزا جو ہے وہ نہ دیا جائے. جیسے آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 1 یا 2 سال کے لیے ورک ویزا دیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ نے اپنی ڈگری ہی پراپر کمپلیٹ نہیں کی اور اس سے ریلیونٹ آپ جاب کر بھی نہیں رہے تو آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. انکریزنگ دا منیمم سیلری ریکوائرڈ فار دوز ارائیونگ آن دا اسکلڈ ورکر ویزا فرام 26,200 to 38,700. وہ لوگ جو ورک پرمٹ پہ UK جایا کرتے تھے ان کی سالانہ سیلری 26,200 پاؤنڈ ہوا کرتی تھی, اب وہ بڑھا کر 38,700 کر دی گئی ہے. ہمارا آخری پوائنٹ ہے, ریپلیسنگ دا شارٹڈ آکوپیشن لسٹ ود نیو امیگریشن سیلری لسٹ. جو لسٹ جاری ہوئی ہوئی تھی شارٹڈ آکوپیشن والی اس کو بھی چینج کر دیا گیا اور اب اس کو نیو امیگریشن سیلری لسٹ کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. with employees no longer able to pay migrant less than UK workers in shortened occupation. اب اس لسٹ کا جو فائدہ ہے وہ ان لوگوں کو ہوگا جو UK میں موجود ہیں اور وہ جاب کر رہے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر, تو ان کو لیس سیلری نہیں دی جائے گی, ان کو وہی سیلری دی جائے گی جو UK کے ورکرز کو دی جاتی ہے. تو یہ UK کے ورکرز کے حق میں ایک اچھا فیصلہ ہے, لیکن جو پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے بلانے والے لوگ تھے ان کے لیے تھوڑی ڈیفیکلٹیز ہیں. یہ انفارمیشن آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو جو ہے وہ ثابت ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.